الرحمن الرحیم صوفی حضرات، میں پارلیمنٹ میں بھی میں نے کچھ بولا تھا۔ آج کا دن بہت بھاری دن ہے۔ پاکستان کے آئین پہ بالکل بنیادی اس کی فاؤنڈیشنز پہ حملہ ہے۔ اگر 100% بھی کسی کے پاس میجارٹی ہو، آئین کی بنیادی ڈھانچے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ یہ ہے کہ یہاں ایک فیڈریشن ہوگی، لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، آئین بالادست ہوگا، پھر ملک کے تمام ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، جرنیلز ہیں، دفاع ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک فریم اس میں لکھا ہوا ہے۔ جس انداز میں ایک ایسی حکومت آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جو نہ منتخب ہے، نہ نمائندہ ہے، زر اور زور کی بنیاد پہ قائم ہے، اس پہ تھوڑا امتیاز یہ کہ بچوں کا قاتل ہے، لوگوں کو بے عزت کرنے والی حکومت ہے، انہیں یہ کسی طور حق نہیں پہنچتا کہ اس آئین کو چھیڑیں۔ ایک بات میں بھول گیا تھا اپنی اس تقریر میں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے یا پڑھایا گیا ہے یا سمجھایا گیا ہے کہ آئین کی تشریح، انٹرپریٹیشن جوڈیشری کرتی ہے۔ میں آپ کے اس ٹاک کے ذریعے میں نے وہاں اپیل کرنی تھی، میں بھول گیا، میں جوڈیشری سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی فاؤنڈیشنز پہ حملہ ہے۔ آپ انٹرپریٹرز ہیں کنسٹیٹیوشن کے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پریڈیسیسرز نے ایک پارٹی کی یہاں تک دشمنی کی کہ اس کا انتخابی نشان چھینا۔ مائنارٹی سیٹ جس انداز میں اس پارٹی سے چھینی گئیں اور بالکل معنی غنیمت کے طور پہ پارٹیوں میں بانٹی گئیں، اور اس غلط تقسیم بندربانٹ پہ 2 نمبر کی 2/3 میجارٹی حاصل کی گئی، یہ جوڈیشری کے ان معزز ججوں کی ذمہ داری بنتی ہے جن کے کچھ ہم بیانات دیکھ رہے ہیں اخباروں میں۔ They must interfere. They must interfere. کس طرح سے انٹرفیئر کریں گے یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ جانتے ہوں گے۔ یہ ان کی اختیار میں ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کے متعلق اعلان کر دیں کہ آپ کو آئین چھیڑنے کا کوئی اختیار نہیں، آپ نمائندہ حکومت نہیں ہیں، آپ کے پاس نمائندوں کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ 10 بجے میاں نواز شریف صاحب، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، رات 10 بجے وہ اٹھے اور تقریباً اسی وقت اعلان آ گیا تھا کہ میاں صاحب نے پریمیئر بننے سے انکار کیا ہے۔ اٹ اسپیکس والیوم۔ سمجھنے والوں کو اسی وقت سمجھنا چاہیے تھا۔ بڑا اچھا ہوتا، یا آج بھی اچھا ہوگا، کہ میاں صاحب اس اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں اور اپنے بھائی کو اگر اس نہیں سمجھتا سمجھائیں۔ دوسری بات، چونکہ آئین پہ حملہ ہے، آئین تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہم نے 1 سال پہلے بنائی تھی، ہمیں خدشہ تھا کہ آئین پہ حملہ ہوگا، تو یہ جب پارلیمنٹ یہ بدبخت ووٹنگ شروع کرے گی، ہم نکل آئیں گے، ہم کاپیاں پھاڑ دیں گے، ہم اس گناہ بے عزت میں شریک نہیں ہوں گے۔ آج سے ہی ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ پہلی بات جو میں نے وہاں کی وہ یہ تھی، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، جن کے پاس گاڑی ہے، جن کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہو، جن کے پاس کیسٹس ہیں، کہ ہمیں پاکستان کی تمام گلیوں میں 8 بجے سے، گلگت بلتستان سے لے کر وہ میٹھی سندھ تک، وہاں سے لے کر اس کونے تک، پھر چمن تک، پھر خیبر تک، ہمیں ان گلیوں میں حبیب جالب کی یہ مشہور نظم تمام پاکستان کو سنانی چاہیے کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں چلے گا۔ اس کی بول جو ہے کہ صبح بے نور کو فلانا کو ہم نہیں مانتے۔ دوسری بات، چونکہ تاریخ تحفظ آئین نے فیصلہ کیا ہے،
میں قومی اسمبلی میں کہنے والا تھا، میں وہ پتہ نہیں کیوں بھول گیا. آنے والے جمعے سے یہ ہدایت ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام پارٹیوں کو، تمام ورکروں کو، پی ٹی آئی کے ورکروں کو، نہ ہم نے کسی کو گالیاں دینی ہے، نہ ہم نے کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ ہم نے کسی کو غلط الفاظ استعمال کرنے ہیں. ہم نے جمعے کی نماز سے نکل کے تمام پاکستان میں یہی بات جو ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں ہوتے. آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد، قیدیوں کو رہا کرو. یہ اس جمعے سے انشاءاللہ تمام ملک میں تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ شروع کرے گی. اس میں آپ کی حمایت کی بھی ضرورت ہے، آپ کی شراکت کی بھی ضرورت ہے. ہم ججی سے اپیل کرتے ہیں، وکیلوں سے اپیل کرتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہے. ہر وہ پاکستانی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے یا بنیادی انسانی حقوق سے محبت کرتا ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کے یہ خطرناک عزائم خاک میں ملا لیں. دوسری بات میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا، اب ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے رحم کریں اس خطے پہ. مفت میں ایک دوسرے پہ الزام لگانا غلط قسم کی بات. پرسوں لال قلعے کے قریب دھماکہ ہوا، کچھ لوگ مارے گئے. کل ہماری کچہری میں ہوا، پرسوں کسی کابل میں ہوگا، ترسوں پتہ نہیں کہاں ہوگا. ہمارے اس خطے کے خصوصاً افغانستان، ایران، پاکستان، افغانستان کے حکام کا یہ عقل کا امتحان ہے. دنیا کے یہ مست سانڈ جو ہمارے نعمتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا، یہ ہمارے خطہ دنیا کے تمام نعمتوں سے پر خطہ ہے. جب تک وہ ہمیں لڑائیں گے نہیں، جس طرح افریقہ نے انہوں نے کیا، لوگوں کو اڑا لیتے ہیں، افریقہ کا سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں. ہمارے اکابرین کا میں معافی ریکویسٹ کرتا ہوں. Power those be in Pakistan, power those be in India, power those be in Iran, power those be in Afghanistan, power those be in ہمارے مسائل میں، کہ خدا کے لیے عقل سے کا امتحان ہے، نہ لڑے ایک دوسرے سے. اگر ہم الجھ گئے، ہمارا خطہ ان مست سانڈوں کی جنگ کا میدان بنے گا. خدا نخواستہ مفت میں مارے جائیں گے، مفت میں ہمارا خطہ بارود اور پتہ نہیں کہ اس کے ہو جائے گا. یہ میں نے باتیں کرنی تھی. آپ کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تحریک آئین کی بات کریں، لیکن آپ اسمبلی سے کب نکلیں گے بھائی؟ کیا اسمبلیوں کی برات کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ یہ تو ہم بیٹا بس یہ ہے کہ ہر کام کا اپنا وقت ہوتا ہے. وہ آئے گا، آپ سنیں گے، وہ آئے گا. ہم نے کیا یہاں کرنا ہے، ہم نے یہاں کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے. یہ تنخواہ تو یعنی اسکول کے ٹیچر سے بھی کم تھی. قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ ابھی شاید اس کے برابر ہو گئی ہو یا نہ ہو، اسکول کے عام ٹیچر سے کم تھی. تنخواہ کے لیے لوگ نہیں آتے. لیکن یہ کہ اس ہاؤس کو ہم ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں بنائیں گے. ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی، اس پارلیمنٹ کا یہاں تک رکھنا ان کی ضرورت ہے، کیونکہ جب 10 سال 15 سال 12 سال 25 سال جو بھی دنیا کی مظالم کرتے ہیں تو ان سے خلاصی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پارلیمنٹ خلاصی کا نسخہ دیتی ہے. سر پارلیمنٹ ابزالوز کہ پلانے سب کچھ معاف. جی آپ یہ بتا دیں کہ بنیادی طور پر یہ جو جب بھی پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ ہوا، ایشو ہوا، جی یہ ہمیشہ ہماری پالیسی ناکام ہوئی اور ان کو پارلیمنٹ کی طرف آنا پڑا. ہمیشہ ہم نے دیکھا 97 سے اعتماد کر ہیں، ان کو پارلیمنٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو کیا ضرورت نہیں ہے کہ افغان ایشو پر ہم کسی ایشو پر فوری طور پر مشترکہ اجلاس بلا لیں پارلیمنٹ کا اور ساری قیادت کو بلا کے پوچھے کہ کیا مسائل ہیں؟ جائن لوگ ہیں. اتنی بری حالت ہے، غزہ میں کیا ہوا، آپ کے امریکہ سے کیا باتیں ہوئی، فلانا کیسا. وہ پارلیمنٹ کس لیے آئے، ہمیں بتائیں. ہم نے کوئی پاگل تو نہیں، ہم تو گالیاں نہیں دینی. ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پر ہمارے لیے سوال ہے، پر میرے لیے سوال ہے کہ اسرائیل